جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے حق پر جو پوری غنڈہ گردی اور دھوس کے ساتھ ڈاکہ مارا گیا ہے، اسی سلسلہ میں ہم اپنے قائد محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حکم کی تعمیل میں احتجاج کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں، اور یہ ہمارے قائد کی عظیم بصارت اور بصیرت ہے کہ ہم اپنا حق کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے احتجاج اور قانون کا راستہ اپنایا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ سے پاکستان کے اندر پائے جانے والے یہود و ہنود اور قادیانیوں کے دلال بھی بخوبی واقف ہیں، اور انٹرنیشنل بروکر اور انٹرنیشنل بدماش بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ لیکن اس وطن کی سالمیت، اس وطن کے استحکام اور امت مسلمہ کے عظیم تر مفاد میں ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملک پاکستان کے استحکام اور سلامتی پر حرف آئے۔ ہم نے احتجاج اور قانون کا راستہ اختیار کیا، اور آج ہم اپنے قائد کے حکم کی تعمیل میں احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پر جو ڈاکہ مارا گیا ہے، ساڈا حق میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ابھی جنڈ کی طرف آتے ہوئے ہم نے راستے پر جا بجا دیکھا، بہت سارے لوگ بے شرمی کی جیت حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر مبارکباد دینے سے پہلے اپنے امیدوار کا اپنے علاقے سے رزلٹ بھی اس کے سامنے رکھیں۔ یہ بے شرمی کی جیت عوام کے نظریے پر، مفاد رائے عامہ پر، پاکستان کے باسیوں کی سوچ پر ڈاکے مارنا، قدم قدم پر تمہارا جھوٹ آشکار اور واضح ہو چکا ہے۔ اگر ہم 49 اور NA-50 کی بات کریں تو ان کے جھوٹ کی واضح دلیل یہ ہے کہ دونوں سیٹوں پر جو ہار رہے تھے ان کو 1,19,000 ووٹ دے کر جتوایا گیا۔ یعنی ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل دیکھیں کہ دونوں کے لیے سیم ووٹ جو ہے وہ سامنے لائے گئے کہ انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کیے۔ پہلے آپ تحریک لبیک، نون لیگ، PTI اور دیگر جماعتوں کے ووٹ دیکھیں کہ اس حلقے کے اندر ٹوٹل ووٹ کتنا ہے، اور ان کا بے شرمی کے ساتھ جیتنے والا امیدوار کتنے ووٹ حاصل کر رہا ہے۔ یعنی آپ بے شرمی، ڈھیٹ پن اور بے حیائی کی زندہ مثال دیکھیں کہ 3 بڑی جماعتیں TLP، PTI، مسلم لیگ نون اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں جن کے ذمہ دارانوں امیدواران میدان الیکشن میں تھے، اب ایک جماعت کو آپ نے ایک حلقے میں 1,19,000 ووٹ دیا، دوسری امیدوار کا ووٹ دیکھ
کہ یہودیہ دا دلالہ دا کم ہونا نبی دا کلمہ پڑھنا لے دا کم نہیں ہونا عوام دے حقوق نو پامال کرنا تاکوان لٹیریاں دا کم ہونا نبی کی امت کا کام نہیں ہوتا اور جنڈ پنڈی گھیٹ دھرنال فتح جنگ اور گرد و نواح کے جلسوں نے جس طرح ان کی نیندیں اڑائی ہے جس طرح سرداریت اور سرمایہ داریت کے تابوت میں ضلع ادک کے غیرت مند باسیوں نے کیل ٹھونکی ہے اب یہ کیل نکلنے نہ پائے اور ان کا سیاسی جنازہ نکال کر اب ہم نے دم لینا ہے ایک منٹ انہاں واسطے جیڑے بندے تھانے کچہری بھی سیاست کٹر نالی بھی سیاست لے کے آج کمڑیال تے کھنڈے مبارکباد واسطے جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے دے پول دا رزلٹ لے کے جاؤ گل سنو نون لیگ والوں بات سنو یہ بدماشی کی سیاست تمہارے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں تھا ہمارا مقابلہ تو آزاد امیدوار اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کے ساتھ تھا تم تو گیم کے اندر ہی نہیں آتے تھے تم تو کھیل کے میدان میں آتے ہی نہیں تھے اور پھر ظلم دیکھے کہ مقابلہ سعد رضوی کا اور ایمان طاہر کا سیاسی میدان میں ہو رہا ہے اور سعد رضوی آگے جا رہا ہے ایمان طاہر سیاسی میدان میں پیچھے ہے لیکن ظلم کی انتہا دیکھے مقابلے میں نہ آنے والے کو پہلے نمبر پر کر کے ایم این اے بنا دیا گیا اور مقابلے میں پیچھے فرسٹ آنے والے کو تیسرے نمبر پر لا دیا گیا اس سے اور بڑی دھاندلی اور بے شرمی کیا ہوگی یہ 1975-80 کی دہائی نہیں جا رہی یہ 2024 ہے اب انگوٹھا چھاپنے والے کے اندر بھی شعور موجود ہے بکریاں چرانے والا بھی عقل اور شعور رکھتا ہے اسے بھی اللہ نے سوچنے کی ہمت اور توفیق دے رکھی ہے تم ٹی ایل پی کو تیسرے نمبر پر اس لیے لا رہے ہو کہ یہ دوبارہ ری کاپنگ کی درخواست نہ کر سکے گویا یہ دھاندلی نہیں تم نے اس ملک کے ساتھ دھاندلا کیا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور دوسری بات پی پی پانچویں ہمارے بھائی سید عاطف حسین شاہ صاحب اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ملک اعتبار خان کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا پورے پی پی 5 کے اندر کوئی ایک پولنگ سٹیشن بتا دے جہاں سے ملک اعتبار جیتا ہو ساڈا حق اور میں سید عاطف شاہ صاحب اور تحریک لبیک کے ان ذمہ داروں سے اور ان محبوں سے اور ان وفاداروں سے اور ان بے لوث خدمت گزاروں سے اور نبی کے محبت کے ان پروانوں سے
مقدر چومے گی